إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صل على على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مرحوم ڈاکٹر قلوب الاسنین کی ایصال ثواب کے لیے دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے مرحومین کے ایصال ثواب پر ذکر قرآن و ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہوئے ایک اور مل کے صلوات بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد پر. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. ہم نے سورہ ملک کی دوسری آیت کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا انٹروڈکشن موت اور حیات کی خلقت کے ذریعے کروا رہا ہے. ارشاد اقدس الہی ہے کہ هو الذی خلق الموت والحیات. وہ رب وہ ہے کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے. اللہ کا ایک انٹروڈکشن یہ ہے کہ وہ موت اور حیات کا خالق ہے. والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور اس نے خلق اس لیے کیا ہے تاکہ وہ امتحان لے سکے کہ تم میں احسن عمل، سپرلیٹو ڈگری ہے، احسن عمل کرنے والا کون ہے. اللہ تعالیٰ کا جو محبوب ہے وہ فقط اکثر عمل نہیں ہے، کوانٹٹی معیار نہیں ہے، فقط احسن عمل کوالٹی معیار ہے. 6000 سال تک ابلیس نماز پڑھتا رہا، عبادت کرتا رہا، وہ اس کے منہ پر مار دی گئی اس لیے کہ اس نے خلیفۃ اللہ کا اقرار نہیں کیا. تو کثرت بہت زیادہ ہے. ہم میں سے کسی کی 6000 سال کی زندگی ہی نہیں ہے تو 6000 سال عبادت کہاں سے کریں گے؟ تو ابلیس 6000 سال کی کثرت عبادت کے باوجود بھی راندہ درگاہ ہو گیا اس لیے کہ اکثر عمل ہے، احسن عمل نہیں.
احسن عمل کس کا ہے؟ اگر آپ کو عالی ترین مثال دیکھنی احسن عمل کی تو وہ ہستی کہ جس کی ایک ضربت ہے لیکن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، واہ واہ. جن و انس کی عبادت سے افضل. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. خندق کے دن علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. سبحان ارے اللہ. کیا کہنا ہے قبلہ، نعرہ حیدری، یہ ہے ما احسن عظمت عمل. امیر المومنین، بلند تر صلوات. اللہم صل علی کیا کہنے قبلہ، احسن سبحان عمل. اللہ. ایک ضربت. آپ ماشاءاللہ اتنے مومنین یہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھ آن لائن، تو غور کر کے بتلائیے گا کہ کتنا وقت لگتا ہوگا ایک ضربت میں. ایک ضربت میں چند لمحے لگیں گے، چند سیکنڈز لگیں گے. ذرا سوچیے گا کہ جس کی زندگی کے چند سیکنڈز تمام جن و انس کی عبادت سے افضل ہوں، اس کی پوری حیات کا عالم کیا ہوگا. کیا کہنے، سبحان اللہ. کیا جس کی ایک ضربت، ساری ضربت سب کی عبادتوں سے، سب کی ضربتوں سے نہیں، سب کی عبادتوں سے افضل ہو، اس کی ساری ضربتیں کیسی ہوں گی. جس کی ضربتوں کا عالم یہ ہو، اس کی نمازوں کا عالم کیا ہوگا. جس کی نمازوں کا عالم یہ ہو، اس کی نماز میں سجدوں کا عالم کیا ہوگا. کیا کہنا علی کی عبادت اور احسن عمل کا، جو آج ہمارا موضوع ہے. احسن عمل کا کیا کہنا کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے اور علی کا ایک رات سو جانا مرضی پروردگار ہو جائے. کیا کہنے، سبحان اللہ. نعرہ حیدری. ایک مل کے صلوات بھیجیں. نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا کہنے. اس لیے ہم سے یہ کہا گیا کہ دیکھو، فقط عمل کی کوانٹٹی نہ دیکھو، کوالٹی دیکھو. ہو سکتا ہے کسی کے خرچ کیے ہوئے ہزاروں ڈالر جو اس نے بظاہر اللہ ہی کی راہ میں خرچ کیے وہ ویسے قبول نہ ہو، اور کسی اور کے فقط چند درہم وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں احسن عمل کے طور پر قبول ہو جائیں، اس لیے کہ اس کا خلوص زیادہ تھا. اللہ تعالیٰ فقط یہ نہیں دیکھتا کہ کس نے کیا دیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کس میں سے کیا دیا ہے. واہ 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 واہ، یہ بہت اہم ہے. واہ 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 واہ. اس خاطر ہے کہ ساری کائنات مل کر اللہ کی راہ میں انفاق کرتی رہے تو وہ ان 5 روٹیوں کے برابر وہ انفاق نہیں ہو سکتا جو اہل بیت علیہم السلام نے یتیم و مسکین و اسیر کو عطا کیا. واہ، بے شک. یہ ہے احسن عمل. 5 روٹیوں کی بظاہر کیا قیمت ہے؟ اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیے تو 5 روٹیاں، اس 5 روٹیوں کا مانیٹری ایکسپیکٹ کے حساب سے تو کوئی اس کی الگ سے ویلیو نہیں ہے، لیکن جن ہستیوں نے دیا ہے اور جس خلوص کے ساتھ عطا کیا، جبکہ خود روزے سے تھے، 3 دن تک روزہ رکھا ہے، اور تینوں دن جب یتیم و مسکین و اسیر آ جائے تو ایک بات ہم نے عرض کی تھی کہ جب ہم کہیں پر کوئی ڈونیشن دیتے ہیں تو معمولا اس کی رسید لے لیتے، کہتے ہیں رسید دے دیجیے گا. کیا بات ہے، سبحان. تو اہل بیت علیہ السلام نے تو دیا تھا، انما نطعمکم لوجہ اللہ، انہوں نے فقط خلوص کے ساتھ دیا تھا. بے شک. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسید نازل کر دی کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ وہ رسید ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے برائے قرآن میں نازل عظمت کیا ہے، ہمیشہ باقی الائمہ رہنے والی. اطہار، بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. یہ وہ ریسپٹ ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں نازل کی اور ہمیشہ باقی رہنے والی یہ ریسپٹ. اس لیے کہ جب آپ سورہ دہر پڑھیں گے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یہاں پر بھی وہی بات اللہ نے ارشاد فرمائی ہے کہ کیا انسان پر کوئی ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر بھی نہیں تھا. آگے ہو سکتا ہے تو میں عرض کرتا ہوں کہ ہم سب پر وہ وقت بھی گزرا ہے کہ ہم ذکر کے بھی قابل نہیں تھے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج. اس کے بعد ہم نے انسان کو خلق کیا ایک نجس قطرے سے، نطفة امشاج نبتلیہ، اور ہم نے خلق اس لیے کیا تاکہ اس کا امتحان لے، اس کو چیک کریں. نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو پھر ہم نے اسے سننے والا بھی بنایا اور دیکھنے والا بھی بنایا. سبحان اللہ. یہ جو سماعت اور بصارت اللہ نے عطا کی نا، یہ بھی ون آف دا جو ٹرائلز ہیں جو ہمارے ہونے والے ہیں کہ ہم اپنی سماعت کو کیسے استعمال کرتے ہیں، سنتے کیا ہیں اور دیکھتے کیا ہیں. بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، کچھ لوگ ہیں کہ جن کی لہم اعین لا یبصرون بہا، جن کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں. لہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہے لیکن سنتے نہیں.
تو آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہے سنتے نہیں ہیں کا مطلب کیا ہے؟ آنکھیں ہیں وہ دیکھ رہے ہیں بظاہر، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہنا چاہے کہ جو ہم دکھلانا چاہتے ہیں وہ نہیں دیکھتے، سبحان اللہ. جو ہم سنوانا چاہتے ہیں وہ نہیں سنتے، بے شک. حرام میوزک سنتے ہیں، حرام چیزوں کو سنتے ہیں، حرام چیزوں کو دیکھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح، بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہے. اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے جو سماعت دی اور بصارت دی ہے یہ ہمارے ٹرائل کے لیے دی ہے. اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ٹرائل کے لیے، یا یہاں پر 2 چیزیں بیان ہوئی. تو نب تلی ہے، ہم نے انسان کو خلق کیا تاکہ ہم اس کو آزمائش لیں، اس کا امتحان لیں. آپ کے پاس دولت ہے وہ بھی ایک ٹیسٹ ہے، آپ کے پاس عزت شہرت ہے وہ بھی ایک ٹیسٹ ہے، آپ کے پاس خوبصورتی اللہ نے عطا کی ہے وہ بھی ایک ٹیسٹ ہے. ہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ایک امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں کہا ہے کہ ہم نے رزق میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی. اللہ تعالیٰ نے کچھ کو رزق کم دیا ہے، کچھ کو زیادہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ. اور جب اللہ تعالیٰ نے کچھ کو کم دیا کچھ کو زیادہ دیا تو فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. تو جن تک زیادہ آیا تھا وہ ان تک پلٹاتے کیوں نہیں کہ جن کے پاس کم پہنچاتا فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تاکہ استعمال میں سب برابر ہو جائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہاں پر بہت خوبصورت مفسرین نے لکھا ہے تقسیم رزق. بہت غور کیجیے گا، میں جملہ کہہ رہا ہوں اور اس جملے میں سمندر چھپا ہوا ہے معانی کا. تقسیم رزق میں یعنی رزق کے ڈسٹریبیوشن میں اللہ کے امتحان کی وجہ سے کم زیادہ ہے. تقسیم رزق میں فہم فیہ سوا، استعمال میں سب کا حق برابر سے ہے. ہاں ہاں ہاں. سبحان اللہ. تو بالکل اللہ تعالیٰ نے کسی کو کم کسی کو زیادہ دیا، لیکن کہا کہ تم پلٹاتے کیوں نہیں اس کی طرف جہاں جس کے پاس کم پہنچاتا. اور یہ بھی بڑا اچھا لفظ ہے، پلٹاتے کیوں نہیں. یہ نہیں اللہ نے کہا دیتے کیوں نہیں، پلٹاتے پلٹاتے کیوں نہیں. آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو پلٹ کر گھر آتے ہیں، پلٹ کر انسان وہاں جاتا ہے جہاں اس کا اصل مقام ہوتا ہے. ارے کیا کہنے قبلہ، سبحان اللہ. بر محمد وآل محمد بلندر صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل. کیا کہنے، کیا کہنے. اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. پلٹتا انسان وہاں جہاں اس کا اصل گھر ہے، اصل مقام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم پلٹاتے کیوں نہیں، اس لیے کہ اس کا مطلب اس لفظ سے اللہ نے سمجھایا کہ دیکھو حق تھا اس کا، آیا تمہارے پاس، تو اس اصل مقام تک پلٹاتے کیوں نہیں. فہم فیہ سوا، تاکہ استعمال میں سب برابر ہو جائیں. واہ واہ. افبنعمت اللہ یجحدون، کہ اب بھی تم اپنے اللہ کی نعمت کا انکار کرو گے. تو احسن عمل کی طرف ہمیں جانا ہے. احسن عمل میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ مولانا صاحب ظہر کی 4 رکعت ہے تو میں احسن عمل، میری توجہ اصل میں 3 رکعتوں تک رہتی ہے، تیسری چوتھی رکعت میں مجھے شک ہونے لگتا ہے. تو جب میں تیسری چوتھی رکعت میں پہنچتا ہوں تو مجھے شک ہو جاتا ہے، تو میں 3 رکعت پڑھ کے ختم کر لیتا ہوں. یہ احسن عمل ہو گیا. بڑی توجہ کے ساتھ ظہر کی 3 رکعت پڑھی. جتنا عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتلایا ہے اتنا تو کرنا ہی کرنا، اتنی تو کوانٹٹی دینی ہے. اگر خمس کسی پہ واجب ہے تو 20% تو اسے دینا ہے. 20% تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معین شدہ کوانٹٹی ہے، طے کردہ معیار ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں بہت خلوص کے ساتھ 15% دے سکتا ہوں یا 10% دے سکتا ہوں، 20% میں میرا دل ذرا ہچکچائے گا. تو احسن عمل مولانا صاحب نے کہا تھا اکثر عمل معیار نہیں ہے. نہ وہ کوانٹٹی جو اللہ نے خود فرض کر دی ہے وہ تو ہمیں کرنی ہے، لیکن اس کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ فقط کوانٹٹی نہیں دینی بلکہ کوالٹی بھی دینی. اور میں نے آپ کے سامنے مثال عرض کر دی، ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل، ایک رات کا سونا مرضی پروردگار. سبحان اللہ. یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، اور جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے. بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے. ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، سوئے تو محمد ہے جاگے تو علی ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کیا کہنے. برائے عظمت امیر المومنین بلندر صلوات. کیا کہنے. سبحان اللہ. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ وہ ایک رات کا سونا مرضی پروردگار ہے. ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی کہ انسانوں میں سے ایک ایسا بھی ہے جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، مرضی پروردگار کو خرید لیتا ہے. اور ہم نے آپ کے سامنے 5 روٹیوں کی مثال. تو کوشش کریں اپنی نیت کو سب سے زیادہ بیسٹ بنائیں، کوانٹٹی کے ساتھ کوالٹی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں. کوالٹی کیسے ہوگی؟ ایک تو دل میں خلوص ہو، دوسرا یہ کہ وہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے انجام دیں. نماز پڑھیں صحیح طریقے سے پڑھیں، اس کی قرأت صحیح ہو، اس میں توجہ صحیح ہو.
اس کے آپ کو مسائل شرعی پتا ہو، وضو کے شرعی مسائل پتا ہو. بہت سارے لوگ اب تک غلط وضو کرتے ہیں، انہیں وضو کے صحیح شرعی مسائل نہیں پتا ہوتے، غسل کے مسائل شرعی نہیں پتا ہوتے. جو خواتین ہیں ان کے جو خواتین کی نسبت سے مسائل ہیں ان میں سے بعض وہ علم نہیں رکھتے، وہ خواتین علم نہیں رکھتی، تو وہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ انہیں کب نماز روکنی ہے، کب نماز پڑھنی ہے. بسا اوقات وہ نماز نہیں پڑھ رہی ہوتی لیکن جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ نماز فرض کی ہوتی ہے، یہ تصور کے ساتھ کہ نہیں نماز نہیں پڑھنی. جیسے بہت سے مستورات میں کانسیپٹ ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوئی تو اس کے 40 ڈیز تک ہم کو نماز نہیں پڑھنی. نہیں، کس نے کہا آپ سے 40 ڈیز تک نماز نہیں پڑھنی؟ اس کے اپنے شرعی مسائل ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو 6 دن بعد 7 دن بعد نماز شروع کر دینی ہو، تقریباً کیسز میں تو ایسے ہی ہے. تو بس میں نے اشارہ کر دیا. تو یہ ہے وہ کوالٹی آف ڈیڈ، وہ احسن عمل کہ جو اللہ تعالیٰ نے مانگا ہے ہم سے. تو اس کے لیے ہمیں علم ہونا چاہیے، ہمارے پاس شرعی مسائل ہمیں پتہ ہونے چاہیے، اور ساتھ ہی خلوص بھی ہونا چاہیے اس عبادت کو انجام دیتے ہوئے. اب دیکھیے انسان کی حقیقت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا، میں نے ابھی سورہ دہر کی آیت پڑھی کہ ہم نے انسان کو خلق کیا اس وقت کہ جب وہ قابل ذکر بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اب آپ سورہ مومنون کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے انسان کو خلق کیا ہے گیلی مٹی سے، اور جب گیلی مٹی سے خلق کر دیا تو ہم نے اس کے نطفے کو ثم خلقنا النطفۃ علقہ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اس کے بعد ہم نے اس کے نطفے کو ایک محفوظ مقام پر رکھا، ایک سیف پلیس پر. اللہ تعالیٰ نے جو ماں کا شکم ہے اسے ایک سیف پلیس کہا ہے نطفے کے لیے. سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کی خلقت ہے. 3 پردے ہیں وہاں پر، 3 پردوں کا ذکر بھی امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں بھی کیا ہے، قرآن میں بھی اس کی جانب اشارہ موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو خلقت ہے اتنی سوفسٹیکیٹڈ ہے. اب تک ہم بہت سارے مسائل کو نہیں سمجھ پائے، ہم اپنے آپ کے بارے میں نہیں سمجھ پاتے، پورا تو ہم کائنات کے بارے میں پورا کیا سمجھیں گے، اللہ کے دین کے بارے میں کیا سمجھیں گے. اس لیے وحی پروردگار کی ضرورت ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے جب خلق کیا نا تو انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. سورہ دہر میں یہ کہا کہ ہم نے ایک نطفے سے خلق کیا، اور سورہ مومنون میں یہ کہا کہ ہم نے اس نجس قطرے سے انسان کو جو خلق کیا اس کے نطفے کو ایک محفوظ مقام پر رکھا، ماں کے شکم میں رکھا. ثم خلقنا النطفۃ علقہ، اور نطفے سے ہم نے جمع و خون بنایا. اب دیکھیے کیا پروسیس ہے، ہم نے جمع و خون بنایا. فخلقنا النطفۃ علقہ، تو جمع و خون سے فخلقنا العلقۃ مضغہ، ہم نے اس جمع و خون سے گوشت کا لوتھڑا بنایا. فخلقنا المضغۃ عظاما، اور ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے سے ہڈیاں بنائی. فکسونا العظام لحما، ان ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت کی ایک اور تہ کو چڑھا دی. کیا ایک ایک، سبحان اللہ. آج سے 1400 سال پہلے جب نہ کسی ایکس رے کا تصور تھا، نہ کسی الٹرا ساؤنڈ کا تصور تھا، اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ماں کے شکم میں جو ہو رہا تھا اسے بیان کیا. کیا یہ قرآن کا معجزہ نہیں؟ کیا یہ اس وقت کے اعتبار سے علم الغیب کی خبر نہیں ہے؟ ورنہ کون جانتا تھا. تو اور بہت آسان تھا. دیکھیں آپ کی کتاب کے لیے جو قرآن کریم ہے اس کی سچائی اور عظمت پر ایک بہت بڑی دلیل خود یہی آیات ہیں. ورنہ اگر اس میں سائنٹیفکلی کچھ مسٹیکس ہوتی تو آج تو بہت آسان تھا کہ دنیا کے سارے سائنسدان چیخ پڑتے کہ دیکھیے وہ قرآن کے جس نے کہا ہے کہ اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک ہے تو اس جیسا کوئی اور سورہ لے کر آؤ، ہم کیا اس قرآن کے بارے میں بات کریں، اس میں تو بچے کی خلقت کے بارے میں ہی غلط بیان موجود ہے. لیکن آج تک کوئی سائنٹسٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ اسٹیپس ایسے نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ان سٹیپس کو اتنا پریسائسلی بیان کیا. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں اس میں تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جاتا کہ ایک ایک حرف کے ذریعے سے کہاں کہاں کن کن باریکیوں کو اللہ نے پہنچایا ہے. اس لیے کہ قرآن کوئی پہاڑوں جتنی کوئی مجموعاً کتاب نہیں ہے کہ اس میں ایک ایک چیز کو 4 پیراگراف لکھے جائیں گے. ایک حرف کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بسا اوقات 4 مہینوں کی کیفیت کو بتا رہا ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ایک حرف کے ذریعے سے 4 مہینوں کے جو سٹیپس ہیں نا جو شکم مادر میں ہو رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیے. کہاں پر فا استعمال کیا، کہاں پر ثم استعمال کیا. عربی زبان میں ہوتا ہے کہ جب آپ حرف فا استعمال کرتے ہیں نا فخلقنا النطفۃ عظاما، تو جب آپ فا کا استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سٹیپ فوراً ہو رہا ہے، اس میں کوئی بریک نہیں ہے، درمیان میں گیپ نہیں ہے. اور اگر آپ ثم کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سٹیپ ہو رہا ہے، وہ جو پروسیس ہو رہا ہے اس میں ایک بریک کے بعد وہ پروسیس ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے گوشت سے ہڈیاں بنائی، ہڈیوں سے اس کے اوپر پھر گوشت کی تہہ کو چڑھایا. یہ فوراً عمل ہوتا رہا ہے، اس لیے اس سب میں فا ہے. صحیح. خلقنا النطفۃ علقہ فخلقنا العلقۃ مضغہ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما.
ثم انشأناه خلقا آخر، اس کے بعد ایک وقفہ گزرا کہ پھر ہم نے روح کو پھونکا. روح فوراً نہیں آتی، روح 4 مہینے کے گیپ کے ساتھ آتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اس حرف فا اور حرف ثم کے ذریعے سمجھایا کہ کون سا اسٹیپ فوراً ہو رہا تھا، کون سا اسٹیپ کچھ ٹائم لے رہا تھا، کچھ وقت کے بعد ہو رہا تھا. ثم انشأناه خلقا آخر، ہم نے ایک اور نئی خلقت اسے عطا کی ایک وقفے کے بعد. فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو کتنا بہترین ہے تمہارا خلق کرنے والا پروردگار. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اتنی وسیع و عریض کائنات خلق کی ہے نا، یقین جانیے گا کہ کسی بھی موقع پر یہ نہیں کہا کہ کتنا بہترین ہے چاند کا خلق کرنے والا پروردگار، کتنا بہترین ہے سورج کا خلق کرنے والا پروردگار، کتنا بہترین ہے زمین و آسمان و شجر و حجر و ثمر کا خلق کرنے والا پروردگار، کتنا بہترین ہے سمندری مخلوق، کتنا بہترین ہے ہوائی مخلوق خلق کرنے والا پروردگار. نہیں کہا. لیکن ابھی ایک بچہ متولد ہوا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، نہ خود سے چل سکتا ہے، نہ خود کچھ بول سکتا ہے، ابھی نہ اس کو اپنا نام تک پتا ہے، کچھ نہیں پتا اسے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، جس خلقت سے گزرا ہے کتنا بہترین ہے اس کا خلق کرنے والا پروردگار. اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف کر رہا ہے، فتبارک اللہ، کتنا بابرکت ہے احسن الخالقین، اس کا خلق کرنے والا پروردگار احسن الخالقین ہے. سبحان اللہ. یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے؟ آپ نے وہ ویڈیوز ٹائم لیپس کی ضرور دیکھی ہوں گی نا، جس میں ایک چھوٹا سا سیڈ ہوتا ہے، اس سیڈ کو آپ اس میں پورے اس ویڈیو میں دکھاتے ہیں 1 منٹ میں 2 منٹ کی ویڈیو میں کہ آپ نے اس سیڈ کو پلانٹس کے لیے ڈال دیا اندر کھاد کے اندر، اور ٹائم لیپس ہوتا ہے. تو وہ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن کرتے 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 وہ پلانٹ پورا تقریباً 150 دنوں میں بن گیا، اور اس میں سے خود جس چیز کا وہ سیڈ تھا اس کا پھل آنے لگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سیڈ میں اللہ تعالیٰ نے اتنا پوٹینشل رکھا ہے کہ ویسے ہی ایک چھوٹا سا سیڈ ہے لیکن اس کے اندر پورا درخت بننے کی صلاحیت ہے. یہی انسان کا معاملہ ہے. اور کیجئے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، بالکل چھوٹا سا بچہ، سبحان اللہ. یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے اندر صلاحیت کتنی ہے؟ اس کے اندر صلاحیت یہ ہے کہ اگر یہ کل ایمان کی پیروی کرتا رہے تو یہ ایمان کے 10ویں درجے پر پہنچ کر فقط مسلمان نہیں بنے گا بلکہ سلمان بن جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا 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 یہ اللہ تعالیٰ نے، سلمان گزر گئے، ابو ذر ایمان کے 9ویں درجے پر، مقداد، عمار یاسر. آج ہم اپنی مثال لیں تو ہمارے پاس بھی بڑے بڑے بزرگان موجود ہیں، علماء، عرفاء، فقہاء موجود ہیں. اس چھوٹے سے بچے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے. اور فقط میں علم دین کی بات نہیں کر رہا، اس بچے میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے کہ وہ آئنسٹائن بن جائے. اس بچے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا انجینئر بن جائے، وہ کوئی IT اسپیشلسٹ بن جائے. اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ دماغ عطا کیا ہے، اس کے اندر یہ پوٹینشیل عطا کیا ہے. تب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو چھوٹا بچہ ہے نا، اس کو چھوٹا بچہ نہ سمجھو. لہذا جناب امیر نے فرمایا ہے کہ ازعمت انک جرم صغیر وفیک انطوی العالم الاکبر، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تمہارا جسم ایک چھوٹا سا ہے جبکہ اللہ نے تمہارے اندر کائنات کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. اتنا پوٹینشیل اللہ نے آپ میں رکھا ہوا ہے کہ آپ کائنات کو تسخیر کر سکتے ہیں، کنٹرول میں لے کے آ سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. اب یہ جب بچہ خلق ہوا ہے تو اس کو رزق چاہیے. اب یہ رزق اپنا خود تو نہیں لے سکتا، لہذا اللہ تعالیٰ نے نظام یہ رکھا کہ والدین کے دل میں اتنی شدید محبت رکھی بچے کے لیے کہ والدین اپنا کھانا پینا قربان کر دیں گے لیکن بچے کو دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ نسل انسانی کی بقا اس میں. جو اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں اولاد کی محبت رکھی ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ فقط اگر اس ایک نعمت کو خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ چھین لے تو پوری دنیا کا نظام کولیپس ہو جائے گا. آپ سوچئے گا. ایک روایت میں ہے کہ ایک نبی خدا گزر رہے تھے ایک ریگستان سے، دیکھا شدید گرمی ہے اور اس میں ایک ماں اپنے بچے کو اس نے اپنے آنچل سے سایہ کیا ہوا ہے تاکہ اس پر دھوپ نہ پڑے، اور اس شدید گرمی میں اسے دودھ پلا رہی ہے جبکہ ماں کو اپنے کھانے پینے غذا کا کوئی ہوش نہیں. تو نبی خدا نے کہا کہ پروردگار کیا عظمت ہے اس ماں کی کہ اسے اس شدید ترین گرمی میں اپنا خیال نہیں، اپنے بچے کا خیال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہم نے اس کے دل میں محبت رکھی ہے اس بچے کے لیے،
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ کیا اس وقت، کچھ دیر کے لیے وہ محبت لے لی بچے کی. تو نبی خدا دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہ بچہ کہ جو ماں کی گود میں تھا اس نے رکھ دیا جلتی زمین، جیسے کوئی فکر ہی نہیں ہے ماں کو. وہ بچہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے. نبی خدا نے کہا کہ پروردگار میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو دوبارہ اس مامتا والی محبت ماں کے دل میں ڈال دے پروردگار. یہ منظر اب مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی ماں کے دل میں دوبارہ وہ محبت ڈالی، اس نے پھر اپنا بچہ لپک کے اٹھایا، پھر اپنے بچے کو دودھ پلانے لگی، بوسے لینے لگی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ دیکھو یہ جو والدین کے دل میں اولاد کی محبت ہے، یہ ہماری نعمت ہے جو ہم نے والدین کو عطا کی. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام اس طریقے سے چلایا. اب رزق کی جو ضرورت ہے، وسیلہ رزق ہے والدین، رزق عطا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزق. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ نے اپنے اوپر نہ رکھا ہو. ہر مخلوق کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رکھا ہے. وہ جو میں نے آیت پہلے ہی پڑھ دی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق اتنا دیا ہے. اس سب کچھ جو ہم نے ڈسٹرکشن کی ہے اس زمین پر، گلوبل وارمنگ جس کے نتیجے میں اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے، اور بہت کچھ ہر جگہ پر، کہیں ویدر کی پرابلمز ہیں، کہیں پر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا قتل و غارت ہے اس روئے زمین پر. تو ہم نے بہت زیادہ کرپشن کی. ظہار الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ فساد جو ہے زمین پر اور سمندر پر، یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کرپشن کا نتیجہ ہے جو خود انہوں نے کیا. اس کے باوجود بھی اتنا رزق موجود ہے اس وقت بھی روئے زمین پر کہ اگر اس کو صحیح ڈسٹریبیوٹ کیا جائے تو کوئی ایک انسان بھی بھوکا نہ رہے. لیکن خدا غارت کرے اس کیپٹل سسٹم کا کہ جس کی بنیاد اس بات پر ہو. سب میں نہیں کہہ رہا کہ کیپٹل سسٹم میں ہر ایک ہی برا ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس میں پھنس چکے ہوتے ہیں. ہم اور آپ کے مومنین بھی ہم ہی اسی کارپوریٹ سسٹم میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر ایک برا نہیں ہوتا، لیکن جو اس کو چلانے والے ہیں کہ وہ گندم ہزاروں ٹن اور لاکھوں ٹن گندم ویٹ بہا دیں گے سمندر میں تاکہ مارکیٹ ویلیو باقی رہ سکے، لیکن وہ پہنچائیں گے نہیں ان لوگوں تک کہ جو اس کے مستحق ہیں. سمندر میں بہا دیں گے مارکیٹ ویلیو باقی رکھنے کے لیے. یہ انسان اتنا پست ہو گیا ہے. تو اللہ نے کہا کہ تم میں پوٹینشل تھا کہ تم اعلیٰ علیین پر پہنچتے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے جو ماں کے دل میں محبت رکھی ہے اولاد کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی ماؤں کو جو حیات ہے سلامت رکھے، صحت کاملہ کے ساتھ رکھے، ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کی مائیں گزر چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند تر فرمائے، ہمیں انہیں فاتحے میں عبادتوں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں سیدہ کونین کے شفاعت سے بہرمند فرمائے. بتصدق صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد آل محمد وعجل فرج. بس عزیزو بہت زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں، میں سائیکل کو آپ کے سامنے سمجھانا چاہ رہا ہوں قرآن کی روشنی میں. تو اللہ کہتا ہے کہ رزق کا انتظام بھی اللہ نے کیا، خلقت کا انتظام اللہ نے کیا، رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا. پھر ایک منزل یہ آتی ہے کہ رزق تو اللہ نے دے دیا، اس کے بعد جب انسان تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کو تعلیم تربیت کی ضرورت ہے. تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ خلق اللہ نے ایسے کیا تمہیں کہ تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے ایسے نکالا. من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. جب ہم اپنی ماں کے شکم سے متولد ہوئے تو ہم تو کچھ نہیں جانتے تھے. اچھا یہ عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے، ورنہ میرا مولا تو وہ ہے کہ جس نے آغوش مادر سے آغوش رسالت میں آتے ہی قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا. تو اسے اپنے آپ پر ائمہ علیہ السلام کو قیاس نہ کیجیے. علی ابن ابی طالب آغوش رسالت میں قرآن پڑھ رہے تھے 3 دن کے ہوتے ہوئے، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے مثال پہلی دی ہوئی ہے قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ نے مثال پہلی دی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنایا. تو جب مریم علیہ السلام کی گود میں، سلام اللہ علیہا کی گود میں عیسیٰ بول سکتے ہیں تو مصطفیٰ کی گود میں علی مرتضیٰ نہیں بول سکتے. تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام بول رہے تھے قرآن کی روشنی میں، ویسے علی ابن ابی طالب بول رہے تھے. سبحان اللہ. ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر لفظ ہر ایک ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا،
اور قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد. کیوں حضور نے ولادت کے وقت قرآن نہیں پڑھا اور علی نے پڑھا؟ قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد، قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں. سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے. بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی اللہ محمد اللہ وآل محمد محمد وآل وعجل. محمد. ہم تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ بچہ کہ جو کچھ نہیں جانتا تھا، من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ تو اس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے نکال، تم کچھ نہیں جانتے. ثم جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اس کے بعد اس نے سننے والے کان دیے اور دیکھنے والی نگاہیں دی، سوچنے والا دل دیا. لعلکم تشکرون، اب تو شکر کرنے والے بن جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے یہ ریسورسز دیے تاکہ تم اپنی ایجوکیشن کو حاصل کرو. انسان یا دیکھ کے سیکھتا ہے یا سن کے سیکھتا ہے اور پھر سوچ کے سیکھتا ہے. کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے سب تمہیں عطا کیا. اس کے بعد جب انسان، یہ بھی دیکھیے گا کتنی لطیف بات ہے، آپ کو جب بھی کہیں پر سماعت کا ذکر ملے گا اور بصارت کا، تو سماعت کا ذکر قرآن میں پہلے ملے گا، بصارت کا بعد میں ملے گا. یہ غور کیجئے گا. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. اللہ تعالیٰ نے بنایا انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا. سماعت کا ذکر پہلے، بصارت کا ذکر بعد میں. کیوں ہے سننے کا ذکر پہلے اور دیکھنے کا ذکر؟ اس لیے کہ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ جو انسان سنتا ہے نا بچہ، وہ بچہ تو خیر ماں کے شکم سے ہی سننے لگتا ہے، اس تک آواز پہنچ رہی ہوتی ہے. سماعت بچے کی پہلے کام کرنا شروع کرتی ہے، بصارت بعد میں کام کرنا شروع کرتی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سماعت کا ذکر پہلے کیا، بصارت کا بعد میں کیا. اور سبحان اللہ، سماعت کا ذکر پہلے کرتے ہوئے اللہ نے سمجھایا بھی ہے کہ جیسی بچہ متولد ہو تو پہلا کام یہ کرو کہ اس کے داہنے کان میں اذان دو، بائیں کان میں اقامت دو. اس لیے کہ سماعت سب سے پہلے اس کی جو سینسز ہیں، جو سینسز 5 سینسز ہوتے ہیں، ان میں سماعت سب سے پہلے کام کر رہی ہے اس کی. اس لیے پہلے ہی سب سے پہلے اللہ کا نام اس کے دل میں آئے. سبحان اللہ. مولا کائنات کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ایسے پالو کہ اس سے پہلے کہ دشمن اپنے ٹریسز کو بٹھا دے اس کے دل میں، تم اپنا پیغام اس تک پہنچا دو. بہت لیٹ کر دیتے ہیں، بہت لیٹ کر دیتے ہیں. جب بچہ تقریباً 12-13 سال کا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ تو کسی دوسری لائن پر نکل رہا ہے، تب آتے ہیں مولانا صاحب کے پاس اور آ کے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کوئی دعا ہے تو بتلائیے. اب دعا نے، اللہ تعالیٰ چاہے تو دعا اب بھی کام کرے گی انشاءاللہ، لیکن اب فقط دعا سے معاملہ تھوڑی بنے گا. اب جو 12 سال 13 سال 14 15 سال آپ نے ضائع کر دیے، وہ فقط ایک اللہ کہنے سے، فقط ایک تسبیح گھما لینے سے تو کچھ نہیں ہو جائے گا. یہ تو پہلے سے سوچنا چاہیے تھا. تو مولا علی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ دشمن اپنی باتیں سکھلائے، تم کیوں نہیں اپنی بات سکھلاتے؟ تو اس کو چھوٹے، جب بچہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے. ہماری مائیں بہت اچھا کرتی تھی اور انشاءاللہ آج کل کے دور کی بھی کرتی ہوں گی. اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، پیغمبر 1,24,000. یہ فقط ایک رسم نہیں ہے، اس میں آپ بچے کے دل میں اس محبت کا بیج آہستہ آہستہ بو رہے ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کو پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں. پھر ہمیں رکنا نہیں ہے یہاں پر. ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی عظمت اسے سکھلانی ہے، ہمیں نماز اسے سکھلانی ہے، ہمیں اہمیت اسے سکھلانی ہے کہ سچ بولنے کی کیا اہمیت ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے. یہ سب چیزیں اس پہ ہم خود عمل کر رہے ہوں گے تب جا کے بچوں کو سکھلا سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں تعلیم کے بھی اسباب فراہم کیے. میں بات ختم کر رہا ہوں. اور پھر ایک منزل وہ آئی کہ ایک بچہ بڑے ہوتے ہوتے اسے خود ازدواج کی ضرورت ہوئی. جب جوان ہوتا ہے انسان اور ازدواج کے قابل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں کہا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہارے درمیان جوڑوں کو خلق کیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جوڑے خلق کرتا ہے. اور فَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دیا. آپس میں جو پیار محبت ہے. اب 2 ان نون فیملیز سے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو نہ جاننے والے، لیکن یہ جو مودت اور رحمت آپس میں قرار پا جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور گفٹ ہے. اب تو خیر وہ زمانہ بھی ختم ہو گیا کہ ایک دوسرے کو نہ جانتے ہو. اب تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بات انسٹا پہ شروع ہوتی ہے، اسنیپ چیٹ تک پہنچتی ہے، اللہ جانے اور کیا کیا چیزیں آ چکی ہیں. تو ٹویٹر پہ بات شروع ہوتی ہے اور کبھی انسٹا پہ ختم ہوتی ہے، تو انسٹا سے شروع ہوتی ہے تو اسنیپ چیٹ پہ ختم. تو اس میں بھی ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کئی دفعہ خدا نہ کرے حرام انوالو ہو جاتا ہے.
جب حرام انوالو ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں کیسے حاصل ہوں گی؟ تو بہر اب ایک موضوع پہ میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، لیکن اللہ کہتا ہے یہ ہم نے اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے کہ تمہارے درمیان جوڑوں کو بنائے تاکہ تم سکون حاصل کرو، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ایک دوسرے کے پاس سکون حاصل کرو۔ مرد اور عورت اس خاطر نہیں ہے کہ دیکھ کے ایک دوسرے کو ٹینشن کرنے لگیں کہ جناب اب میاں صاحب گھر میں جو ہے وہ آ چکے ہیں، کب شور شرابہ ہوگا گھر میں، سکون برباد کر کے رکھ دیا انہوں نے۔ یہ وائز ورثہ بھی ہو سکتا ہے نا، لتسکنوا الیہا، گھر سکون کی جگہ ہے، میدان کا کھاڑا نہیں ہے۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اللہ تعالیٰ نے مودت رحمت کو قرار دیا۔ اب دیکھیے میں آخری آیت کو پڑھ کے مصائب پہ جا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں گیلی مٹی سے خلق کیا، اس کے بعد نطفہ بنایا، نطفے سے علقہ بنایا، یعنی جمع ہوا خون، جمے ہوئے خون سے گوشت کا لوتھڑا بنایا، گوشت کے لوتھڑے سے ہڈیاں بنائی، ہڈیوں سے اوپر گوشت کی تہہ کو چڑھا دیا، اس کے بعد اس میں روح کو پھونکا، پھر بچے کی ولادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا بہترین ہے اس بچے کا خلق کرنے والا پروردگار، اس لیے کہ اس میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے۔ فی کنت والعالم الاکبر، مولا نے کہا کہ تم اپنے آپ کو چھوٹا سا جسم نہ سمجھنا، اور فی کنت والعالم الاکبر، اللہ نے تمہارے اندر پوری کائنات کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ ہم نے رزق کا انتظام کیا، وسیلہ رزق ماں باپ ہیں، یا آپ آگے جو بھی کوئی کام کاج کرتے ہیں وہ وسیلہ ایک ہے، لیکن رزق پہنچانے والا تو عطا کرنے والا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا۔ پھر اللہ نے کہا دیکھو جب تمہارے پاس زیادہ آتا ہے تو تم پلٹاتے کیوں نہیں ان تک جن کے پاس کم آیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے ایجوکیشن کے لیے ریسورسز تمہیں دیے، تمہیں آنکھیں عطا کی، تمہیں کان عطا کیے تاکہ تم اپنے آپ کو اور انہینس کرو۔ اور پھر ایک منزل وہ آئی کہ ہم نے تمہارے لیے ازدواج کا بھی اہتمام کیا، اور تمہارے لیے ایسے جوڑے خلق کیے ہم نے آپس میں تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ اور پھر انسان ازدواج کے بعد خود صاحب اولاد ہو جاتا ہے، وہ جو خود صاحب اولاد ہوتا ہے تو پھر وہ سرکل دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ انفطار میں ایک سوال کیا ہے، مجھ اور آپ سے ایک سوال کیا ہے۔ سوال یہ کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے اس کریم پروردگار کے سامنے مغرور بنا دیا؟ اب تو اکڑ رہا ہے خدا کے سامنے، وہی خدا الذی خلقک جس نے تجھے خلق کیا تھا۔ کیا ہو گیا انسان تجھے؟ کیوں اکڑ رہا ہے خدا کے سامنے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے بڑا بیلنس تجھے بنایا تھا، فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس بہترین صورت میں چاہا تھا تجھے ڈھالا تھا۔ اب کیا تکلیف ہے تجھے؟ کیوں اکڑ رہا ہے اللہ کے سامنے؟ کیوں طغیان ہے، سرکشی کیوں ہے؟ کون اکڑتا ہے اللہ کے سامنے؟ ہم کہیں کہ الحمدللہ ہم تو کبھی بھی نہیں اکڑے اللہ کے سامنے۔ علماء اخلاق یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے سامنے کوئی ایسا موقع آ جائے کہ جہاں نفس کچھ اور کہہ رہا ہے اور اللہ کا حکم کچھ اور ہے، اگر میں اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنے نفس کا حکم مان لوں تو یہ اس موقع پر طغیان ہے، اللہ کے سامنے اکڑنا ہے کہ پروردگار میں نے تیرا حکم نہیں مانا، میں اپنے راستے پہ چلوں گا۔ فجر کا وقت تھا، نیند آ رہی ہے، الارم بج رہا ہے اور بس سوتا رہ جاتا ہوں، کون اٹھے ابھی؟ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اس ایک جملے سے ہم ہر چیز اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ تو یہ جو میں عمدن سوتا رہ گیا، میں نے نفس پرستی کی، اور جب نفس پرستی کی اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے سامنے طغیان کیا۔ میں خدا کے سامنے میں نے کہا کہ پروردگار ٹھیک ہے تیرا حکم تو ہے، لیکن اس وقت میں اپنی چلا لوں گا، بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہ ہے اللہ کے سامنے طغیان۔ اب ہر ایک کا طغیان الگ الگ لیول پر ہے، بات واضح ہو رہی؟ وہ کہتے ہیں نا کہ فرعون بہت سارے ہیں، اور کیجیے گا کیا کہہ رہا ہوں، فرعون بہت سارے ہیں دنیا میں، لوگ جو فرعون ہے ہر ایک کا مصر الگ الگ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی کا مصر اس کی دولت ہے، کسی کا مصر اس کی شہرت ہے۔ ہو سکتا ہے مجھ جیسا انسان اپنی شہرت کے لیے سب کچھ کرتا پھرے، نفس پرستی میں آ جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کے لیے مصر کچھ اور ہے، آپ کے لیے کوئی اہم چیز کچھ اور ہے۔ اسی لیے جو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی جب منزل آتی ہے نا، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو قربان کیا تھا اللہ کے حکم سے۔ ہم سب کی زندگی میں بھی کوئی نہ کوئی اسماعیل ہے۔ اتنی ہم میں ایمانی طاقت ہونی چاہیے کہ جب اللہ ہم سے ہمارا اسماعیل مانگے نا تو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ ہوگا اس بات سے کہ جب ہم نفس پرستی کو چھوڑ کر اللہ کے راستے پہ چلنے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اللہ کہتا ہے کیوں تم طغیان کر رہے ہو, کیوں اکڑ رہے ہو, کس بات پہ اکڑ رہے ہو؟ اب آپ دیکھیے گا کہ ٹریلینز آف اسٹارز ہیں اس دنیا میں, اللہ جانے ان گنت کتنے گیلیکسیز ہیں اور کتنے اس میں پلانٹس ہیں. اب تو نئے نئے ہر روز کوئی نہ کوئی نئی ریسرچ جاری ہوتی ہے. اس پورے نظام کائنات میں آپ کو پتا ہے دنیا کی حیثیت کتنی ہے؟ ہمارے پوری دنیا کی حیثیت شاید ایک ڈاٹ کے برابر بھی نہ ہو. آپ ایک صفحے پہ ڈاٹ لگائیے, اس ڈاٹ کے برابر بھی پورے یونیورس میں ہماری دنیا کی ویلیو نہیں ہے اس کی سائز کی. اس ڈاٹ جتنی دنیا میں چند فٹ گھیر کر کچھ دولت کما کر ہم اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے اکڑ رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بھی فوراً سزا نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ فوراً سزا نہیں دیتا, سزا فوراً وہ دیتا ہے جسے حکومت چھن جانے کا خوف ہوتا ہے. کیا کہنے قبلہ, سبحان اللہ, کیا کہنے. اللہ تعالیٰ کیوں فوراً سزا دے گا؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ کا نظام رحمت پر ہے, وہ معاف کرتا ہے. پہلی غلطی, دوسری غلطی, تیسری غلطی, 10ویں غلطی, اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے, کہتا ہے پلٹ آؤ گے, پلٹ آؤ گے, پلٹ آؤ گے. پھر ایک منزل یہ آتی ہے کہ انسان اتنا سرکش ہو جاتا ہے کہ اللہ اور ڈھیل دیتا رہتا ہے. اس کا ایکسٹریم یہ ہے کہ انسان فرعون اور یزید بن جائے. تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے خطبے میں کیا پڑھا تھا؟ قرآن کی آیت پڑھی یزید کے سامنے کہ یہ نہ سمجھنا کہ جو اللہ نے مہلت دی ہوئی خیر لانفسہم, وہ ان کے لیے بہتر ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما, اللہ تجھے مہلت اس لیے دیتا ہے کہ تیرے گناہ اور بڑھ جائے. یہ خطرناک منزل ہوتی ہے. ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی, اللہ تعالیٰ کہتا ہے انسان طغیان اس وقت کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں ایز این انڈیویجول اب مجھے کسی کی حاجت نہیں رہی, حدیث کہ اللہ تعالیٰ کی بھی حاجت نہیں رہی. نعوذ باللہ. اپنے آپ کو اس منزل پہ نہ لے کے جائیں, اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ, اس کے بندوں کے ساتھ. ورنہ مجھے بتلائیے گا آج جس زندگی کو ہم انجوائے کر رہے ہیں, ماشاءاللہ سے آپ مومنین, مجھے یقین ہے کہ جن کے والدین گزر چکے ہیں وہ اپنے والدین کو فاتح میں یاد رکھتے ہوں گے. آپ اپنے والدین کے ساتھ ساتھ اپنے دادا دادی, نانا نانی, اپنے اعزا اقربا کو یاد رکھتے ہیں فاتح میں. لیکن آج سے ہمارے پر دادا جو 100 سال پہلے مر گئے, ہم تو ہمارا تو ذہن بھی نہیں جاتا اس طرف. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان گزر جاتا ہے تو اس کا ذکر اس کے ورثہ میں رہتا ہے زیادہ سے زیادہ 40 50 60 سال تک. اس کے بعد جنریشن اتنی آگے بڑھ چکی ہوتی ہے کہ انسان بھول چکا ہوتا ہے اپنے ان فور فادرز کو. بہت سو ہمیں تو قبروں کا نشان بھی نہیں پتا کہ مثال کے طور پر میرے گریٹ 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 گرینڈ فادر جو ہے نا وہ کہاں دفن ہے, مجھے نہیں پتا. تو وہ کیفیت جو آج ہم سوچ رہے ہیں ان مرحومین کے لیے جو 100 سال پہلے دنیا سے گزر گئے, 50 سال پہلے دنیا سے گزر گئے, ایک وقت وہ آئے گا کہ ہم اور آپ بھی اسی طریقے سے ہوں گے. ذکر بھی نہیں ہوگا کہیں ہمارا, کہیں نام ہوگا, کوئی یاد کر. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر آپ ہیں اور آپ کے اعمال ہیں. احسن عمل, بس بات وہیں آ گئی. جو کچھ آپ نے کیا احسن عمل. سبحان اللہ. ہاں اتنا ضرور ہے, آپ نے اگر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ پیش کر رہا ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فقط 50 سال تک فاتح میں نہ جئیں بلکہ آپ کا ثواب کا جو میٹر ہے نا وہ چلتا رہے 100 200 300 سال تک, یہ کیسے پاسبل ہے؟ مولانا صاحب ہم تو کوئی بڑے عالم نہیں کہ ہم کوئی ایسی کتاب لکھ کے جائیں. شیخ صدوق نے کتاب لکھی, آج 1000 سال ہو گئے, وہ کتاب آج بھی پڑھی جاتی ہے, شیخ توسی, شیخ مفید. لیکن مولانا صاحب ہم تو ایسے نہیں, تو ہم کیا ایسا کام کر سکتے ہیں؟ آپ اگر اپنے بچوں کی اچھی تربیت تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھی تربیت کر کے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے اور ارحم الراحمین ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی تو وہ ثواب جو وہ نیکیاں کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں آ رہی ہیں. انہوں نے اس اچھی تربیت کی وجہ سے اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی تو آپ کے جو گرینڈ چلڈرن ہیں ان کی نیکیاں بھی آپ کے نامہ اعمال میں آ رہی ہیں. اس لیے کہ آپ نے وہ موقع اپنے بچوں کو فراہم کیا کہ پھر انہوں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی. تو آپ کے گرینڈ چلڈرنز ہیں, انہوں نے اپنے بچوں کی انشاءاللہ اچھی تربیت کی. یہ سلسلہ اگر چل پڑا تو یقین جانیے گا کہ 100 200 150 300 سال تک, اللہ جانے کب تک ہم قبر میں بھی ہوں گے, ہمارا نامہ اعمال چلتا رہے گا. یا اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنا. اس لیے یہ جو شیطانی وسوسے ہیں نا, یہ ورتھ نہیں ہے کہ آپ اپنے چند منٹ کی لذت کے لیے اپنے 150 200 200 200 300 300 سال جو ہے وہ قربان کریں چند منٹ کی لذت کے لیے.
جو ہمیں قبر برزخ میں گزارنے ہیں۔ بس عزیزوں، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے۔ یہ پیغام سارا میرے لیے بھی تھا اور آپ کے لیے بھی تھا۔ سبحان اللہ، ہمیں آسرا اور سہارا ہے اہل بیت کے غم کا۔ بے شک مولا نے فرمایا کہ اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں یا درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، اور تم قادر نہ ہو کہ اپنے گناہوں پر استغفار کر سکو، تو فبکِ للحسین، دیکھو حسین پر گریا کرو۔ فَإِنَّ الْبُكَاءَ عَلَيْهِ يَحُطُّ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ، اس لیے کہ حسین پر رونا بڑے بڑے گناہوں کو بخشوا دیا۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر ایک منزل بہت سخت تھی جب وہ اپنی بہن سے جدا ہو رہے تھے۔ یا حسین یا حسین۔ بی بی سیدہ نے علامہ مجلسی سے یہ کہا تھا کہ کہیں اور کوئی مصائب پڑھنا یا نہ پڑھنا، لیکن میرے بیٹے حسین کی رخصت ضرور پڑھا کر۔ یہ سخت ترین منزل تھی۔ کیوں؟ امام حسین اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے سن میں تقریباً 3 سال کا فرق ہے بس۔ یعنی اگر امام حسین 57 برس کے ہیں تو تقریباً بی بی زینب سلام اللہ علیہا 55 برس کا سن ہے۔ یعنی 55 سال تک جو بہن اور بھائی ساتھ رہے ہوں، اب وہ جدا ہو رہے ہیں، اس لیے کہ بی بی زینب نے حتیٰ اپنے ازدواج میں بھی یہ شرط رکھی تھی کہ اگر حسین سفر پہ جائیں گے تو عبداللہ ابن جعفر طیار روکیں گے نہیں، مجھے سفر پہ جانے دیں گے۔ لہذا بی بی تصور نہیں کر سکتی تھی کہ اپنے بھائی حسین کے بغیر رہے۔ اب یہ پہلا موقع تھا کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ اخیہ ایتنی بثوب الانیق، اے میری پیاری بہن، شفیق بہن، ذرا وہ ایک پھٹا پرانا کرتا لے آئیے گا جسے میں ماں کے لباس کے نیچے پہن لوں۔ حسین نے کوئی 2 لباس زیب تن کیے تھے۔ ایک وہ لباس، وہ کرتا تھا کہ جسے سیدہ نے خود سیا تھا، سیدہ سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی، وہ حسین کا لباس شہادت تھا۔ دوسرا مولا نے ایک اور کرتا تھا کہ جو اس لباس کے نیچے پہن لیا تھا، جس کی طرف کسی کی رغبت نہ ہو۔ مولا نے کہا ایک ایسا کرتا لیا نا جس طرف کسی کی رغبت نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین جانتے تھے میری شہادت کے بعد میری ماں کے چہرے پہ لباس کو یہ لوٹ کر لے جائیں گے، لہذا حسین کے جسم اثر پر کوئی کرتا رہے۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ اور اس کے بعد ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے تمام مستورات سے رخصت ہوئے۔ فرمایا ان ماؤں پر سلام جن کے بچے حسین کی خاطر مارے گئے، ان مستورات پر سلام جن کے سہاگ حسین کی خاطر اجڑ گئے، حسین پر قربان ہو گئے۔ اپنی خواہر کو سلام کیا، اے زینب اور اے ام کلثوم، آخری سلام۔ ازواج کو سلام کیا، ام رباب، ام لیلہ، حسین کا آخری سلام۔ اور اب جب امام حسین نکلنا چاہتے ہیں، ایسا لگا جیسے کچھ یاد آیا ہو۔ اب در خیمہ پر رکے، مڑ کر دیکھا تو دیکھا خیمے کے کونے میں ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے، سر کے بال سفید ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ فرمایا اے میری ماں فضا، حسین کا آخری سلام۔ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام چلے، ابھی ذوالجناح کے قریب پہنچے تو جب بھی امام حسین آتے تھے، کبھی عباس آتے تھے، کبھی علی اکبر آتے تھے، کبھی حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا۔ امام نے ان سب کو یاد کیا ہے اس وقت۔ فرمایا کہ اے حبیب، اے مسلم کہاں ہو؟ یا فرسان الحجاج، میرے شیروں کہاں ہو؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حسین تمہیں بلائے تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ علماء کہتے ہیں فرات کے قریب عباس کا لاشا تڑپ رہا تھا۔ اب کون تھا جو امام حسین کو سوار کرتا؟ حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو۔ حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو،
سکینہ تھام رہی تھی عبا کے دامن کو، نہ آس رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ بی بی زینب آگے بڑھی، اپنے بھائی کو سوار کیا، لیکن حسین تھوڑا سا آگے بڑھے ہی تھے کہ ذوالجناح رک گیا۔ کہے میرے حسب با وفا حسین جانتا ہے تو صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گیا ہے، حسین کی یہ آخری زحمت ہے، حسین اس کے بعد زحمت نہ دے گا۔ ذوالجناح نے جو اپنی نظروں سے اشارہ کیا، حسین نے دیکھا قدموں سے لپٹی ہوئی سکینہ فریاد کر رہی تھی، اے میرے بابا کے ذوالجناح، میرے بابا کو مقتل، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ آخری جملہ مرحوم کے اصالے ثواب کے لیے کہتا حسین، اس نے سکینہ کو گود میں لیا۔ یہ آخری موقع تھا کہ جب بیٹی کو باپ کا پیار نصیب ہوا، پھر تو شیور کے تماچے تھے، وہ ہمارے ساتھ کے گھوڑے تھے۔ سکینہ کہتی ہے بابا آپ تشریف لے جانا چاہتے ہیں لے جائیے، لیکن ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، بابا ایک بار مجھے اپنے سینے پر سلائیے گا۔ سکینہ آخری مرتبہ باپ کے سینے پر سو رہی تھی کہ بیدار ہو کر کہتی ہیں بابا تشریف لے جائیے، ہم آپ کو نہیں روکیں گے۔ ارے اب تک تو آپ روک رہی تھی، اب ہمیں بھیج کیوں رہی ہیں؟ کہ بابا خواب میں ہم نے دادی فاطمہ زہرا کو دیکھا، دادی کہہ رہی تھی اے میری سکینہ میرے حسین کو مقتل جانے سے نہ روک، اسی وقت کے لیے چکیاں پیس پیس کر اپنے حسین کو پالا تھا۔ حسین چلے گئے، سکینہ خیام میں رہ گئی، باپ اور بیٹی ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ حسین کا لاشا کوئی لانے والا نہیں تھا، سکینہ خود پہنچی باپ کے لاشے پر، فرمایا بابا آپ کے سینے پر اتنے تیر ہے کوئی جگہ نہیں بچی کہ سکینہ سو سکے۔ سکینہ نے باپ کے ذوالجلال کو دیکھ کر پوچھا یا جوادو اسقیا بیم قتل عطشانا، یہ بتا جب بابا کو ذبح کیا تو کیا تھوڑا سا پانی پلایا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا؟ الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ سيعلم الذين ظلموا على محمد أيام منقلب ينقلبون. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام عليك يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى أخيك بالفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء السلطان أبا الحسن يا علي يا ابن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان يا شريك القرآن يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا